أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سورہ ابراہیم، اور جیسے آپ کو بتایا کہ سورہ ابراہیم جو ہے وہ سورہ رات کا جوڑا ہے، اور اس میں جو ہے وہ 7 رکوع ہیں اور صرف 52 آیات ہیں. تو اس کو ہم پورا ایک ساتھ ہی کریں گے اور ایک ساتھ ہی ریکارڈ کریں گے تاکہ سننے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی ہو اور آپ لوگ جو ہے شیئر بھی آسانی سے کر سکیں نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے نا. نہیں، بسم اللہ بھی ہم کو پورے دل سے جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے اور اس کو جو ہے اپنے اندر اتار لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحم کرنے والے ہیں اور ہمارے اتنے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتے رہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ جو ہے کتاب نازل کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور کیا مقصد ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ. الحمدللہ اس وقت ہم بھی جو ہے قرآن لے کے بیٹھے ہیں اور ہمارا بھی کیا مقصد ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کو فوکس کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف، اور پھر ہم ظاہر ہے کہ الحمدللہ دعائے نور بھی پڑھتے ہیں اور ایک آیت نور بھی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے ہیں. تو لوگوں کو تاریکیوں سے تاریکیاں کون سی ہیں؟ جہالت کی تاریکی ہے، کفر کی ہے، منافقت کی ہے، لا علمی کی ہے، ان ساری چیزوں کی ہٹ درمی کی ہے. تو وہ ساری تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان کے رب کی توفیق سے ان کو اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے نا، عزیز الحمید. اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں نہ کریں، ہم تسبیحات پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو فرشتے دن رات جو ہے وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں. ہم کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مستقل جو ہے پڑھیں ہیں. اور کتنی سارے آسان اذکار جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو زبردست اور اپنی ذات میں محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کے لیے ہے. اور وویل للکافرین من عذاب شدید، اور جو ہے کافروں کے لیے جو ہے وہ بہت سخت عذاب ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ یصدون عن سبیل اللہ یبغونہا عوجا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے ٹیڑھا ہو جائے. دیکھیے جب ہم اس کو روٹ ورڈز کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو عوج جو ہوتا ہے نا، اور جب غونہا بغی کیا ہوتی ہے؟ بغی ویسے ہی جو ہے اپنی خواہش ہے، اور عوج جو ہے وہ ٹیڑھ ہوتی ہے جو کہ جو ہے اصل میں ہوتی نہیں. جیسے آپ پانی میں جو ہے پینسل کو اگر ڈپ کریں تو آپ کو ٹیڑھی لگے گی، حالانکہ اصل میں ٹیڑھی نہیں ہوگی. تو کافر جو ہے وہ قرآن میں جو ہے طرح طرح کی ٹیڑھ نکال دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو وہ دلالم بعید میں ہے نا. اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسولوں کو بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی قوم کی لوگوں کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ انہیں اچھی طرح بات کھول کے جو ہے بیان کریں. اب دیکھیں اپنی زبان کی بات کیا کہ لینگویج بیریئر. اب کینیڈا میں جو ہے وہ مختلف زبانوں میں جو کام ہوتے ہیں وہ اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو بھی جو ہے تحقیقات ہوتی ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں وہاں پہ،
تو کافی جو ہے اس میں ایک سینئر ہیلتھ پروگرام تھا، اس میں جو ہے وہ ماسٹر ٹرینر ہوا، اور اس میں پھر ساری جو ہے وہ ہندی میں اور عربی میں اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے. اس لیے کہ انسان چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، لیکن اس کی اپنی زبان سے جو لگاؤ ہوتا ہے، جو سمجھ ہوتی ہے کہ وہ سوچتا اسی میں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اگر کسی دوسرے ملک چلے جائیں، اتنی زیادہ ہم انگلش کے عادی ہو جائیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سوچتے بھی انگلش میں ہیں. بہت سے لوگ ظاہر یہ کہتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے. لیکن جو انسان اپنی زبان میں ہی جو ہے وہ اچھا محسوس کرتا ہے، وہ لینگویج بیریئر سے نکل آتا ہے نا. کیونکہ باہر کے ملکوں میں لینگویج بیریئر بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں میں اس لیے پھر ترقی نہیں کر پاتے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسی قوم کی زبان میں جو ہے وہ دیں اور ان کو کھول کر بتائیں. پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز الحکیم ہے. اور ہم اس سے پہلے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اور اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی یعنی ان کو بھی یہی سیم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے کہ من الظلمات الی النور، تمام رسولوں کا یہی ٹارگٹ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں سے جو ہے. خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لوگ اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ گاڑتے تھے. یعنی کس قسم کے جو ہے جہالت کے اندھیرے تھے وہاں. تو قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں جو ہے وہ تاریخ الہیہ ایام اللہ. ایام اللہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ہے وہ تمام قوموں کے جو ہے وہ واقعات جو ہم مستقل جو ہے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ اعراف میں پڑھتے رہے ہیں، اور ان آیات کو پڑھ کر اور ان کے قصے سن کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. اور صبر کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں، اور صبر کو 3 چیزوں کو میں یاد کریں، اگر بھول گئے تو لکھ لیں. صبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر ہے. گناہ کا بہت دل چاہ رہا ہے، غیبت سے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن ہم نے صبر کر لیا ہے. پھر صبر علی الطاعت، دل نہیں چاہ رہا کہ تہجد میں اٹھیں، دل نہیں چاہ رہا کہ کوئی اور اچھا کام کریں، سستی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جما دیا ہے. اور پھر صبر الی المصائب، کہ اگر کوئی مصیبتیں آئیں تو اس میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اور پھر شکر. شکر کیا ہے؟ شکر کی جو ہے بہت لمبی ڈیفینیشن ہے ویسے تو، لیکن مختصراً کہ شکر بھی جو ہے وہ کیا ہے، کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ شکر جو ہے نعمت کو پہچاننا. بعض دفعہ جو ہمارے پاس نعمتیں تو بہت ہوتی ہیں، ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں. نعمتوں کو پہچاننا، نعمت دینے والے کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اور پھر نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا. یہ 4 چیزیں رٹ لیں، ہے نا. اور صبر اور شکر دونوں جو ہے پھر کیا ہے؟ بالقلب، باللسان، بالجوارح. دل میں بھی ہمارے اندر صبر آ جائے، شکر آ جائے، ہماری بھی زبان پہ بھی الحمدللہ ہوں، اور ہمارے جوارح اعضاء بتائیں کہ ہم جو ہے وہ صبار ہیں. ہم جو ہے وہ صبارن، ہم دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ فی اعین الناس کبیرہ لک صبارا لک شکارا لک متوان ولیک مخبتا یا منیبا. یہ ساری مسنون دعائیں ہم سب کو یاد ہیں، اور نہیں یاد ہیں تو یاد کر لیں. ایک کتاب ہے باقاعدہ، اس کا نام ہے کہ شکر گزار کہاں ہیں. اگر آپ کو کہیں سے مل سکے تو ضرور پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شکر گزار بنائے. اور پھر یاد کرو. ہم جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو. اب یہاں پہ پورا جو ہے یہ پیراگراف جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر احسانات کا، کہ جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا فرعون سے چھڑانا، اور لڑکیوں کو بچاتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑایا ہے. تو وہ سارے جو ہے ذہن میں رکھیں، جو ہم پہلے ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر جو ہے 7 میں، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دیکھیے کتنی زبردست بات ہے. اور اسی کو جو ہے اوپر جو ہے اسے جوڑیں کہ ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور ہے نا. اس میں پھر شکر کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کا اذن ہے
کہ جو ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور دیں گے، اور اگر تم کفر کرو گے، یہاں کفر جو ہے وہ اپوزٹ ہے شکر کا، ہے نا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ کفر تم ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے۔ نہیں، میں، آپ، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم اگر جو ہے نعمتوں کا شکر نہیں کریں گے تو ہم کفر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان عذابی لشدید۔ اور ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی جو ہے ہم کسی کو دیتے ہیں اور وہ ہمارا بہت شکر گزار ہوتا ہے تو ہمارے دل چاہتا ہے ہم اس کو اور دیں۔ اگر وہ الٹی سیدھی بات کرے ہیں تو پھر کیا ہمارا دل چاہے گا؟ اور یہ واقعی ہماری زندگی میں یہ قصے بھی ہیں، یعنی اتنا ٹائم نہیں ہوتا یار، ان ڈیپتھ والے میں آپ کو کئی قصے بھی سنا چکی ہوں۔ تو جو ہے ہم کو اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جو ہے وہ ناشکرے بنے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے عذاب کی جو ہے وہ ڈرایا ہے نا کہ ان عذابی لشدید۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو، اگر تم کفر کرو، زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ اور وہ حدیث قدسی یاد کریں کہ جو ہے اگر پوری دنیا کے لوگ اس شخص کی طرح سے ہو جائیں جو سب سے زیادہ نیک ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فرق نہیں پڑتا، اور اگر تمام لوگ اس شخص کی طرح سے ہو جائیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ خراب ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ گمراہ ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں، لغنی حمید ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ ہم کو جو ہے یہ قرآن ایک زندہ کلام ہے نا، یہ عربی جو ہے ابھی بھی بولی جاتی ہے، تو ہمیں جو ہے یہ ہم تو یوں سن کے اور چپ رہتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے۔ تو ہمیں جواب دینا آنا چاہیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سن چکے ہیں یہ سارے قصے، اب تو ہم جو ہے وہ 13ویں سپارے پہ آ گئے ہیں، ہم نے قوم نوح، عاد، سمود سارے قصے پڑھ لیے ہیں، ہے نا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ میں جو کچن میں کام کر رہی تھی اور میرا بیٹا آیا اور کہنے لگا حل اتاک حدیث موسیٰ۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ زندگی میں جو ہے وہ ساری چیزیں بولیں کہ کیا آپ تک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے، تو ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں جو ہے قرآن کی چیزیں اپنے لانے کی کوشش کریں۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، جتنے لوگ آئے تھے اور رسول ان کے پاس صاف صاف باتیں، کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے، تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے اس کی طرف سے ہم سخت جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یعنی کہ بات جو ہے وہ توحید سے جو ہے تبلیغ کی ابتدا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہی دیکھا، اور تمام انبیاء کے قصے جو ہم نے پڑھے تو ان کی ابتدا کیا ہوتی تھی، کامن باتوں سے۔ تو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم کو جو ہے وہ اسی سے آغاز کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 9 پہ جو ہے ہمارا جو ہے یہ 13ویں سپارے کا سلاس ہو گیا، لیکن اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں نا۔ تو ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک خاص مدت تک مہلت دے، یعنی کہ جب تک جو ہے تمہاری موت نہیں آ جائے یا جب تک عذاب نہ آئے۔ اور انہوں نے جواب دیا، پھر وہی ساری چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور تم جو ہے ہم کو جو ہے جو باپ دادا ہمارے جس کو پوچھتے تھے تم ان سے ہم کو روک رہے ہو، یہ پوری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر کیا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے 11 ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور شرک سے پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جو ہے صبر اور شکر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس پہ صبر کریں گے اور ہم بھروسہ کریں گے، عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ایک طرف کہا کہ مومنون، پھر متوکلون۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو مومن بھی بنا اور اللہ تعالیٰ ہم کو متوکل بھی بنا۔ اور آخر کار جو ہے منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ صبر اور شکر، صبر اور شکر، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہے کہ کافی پہلے کی بات ہے کہ کوئی اسکالر جو ہیں وہ ڈیلی جو ہے اس پہ ٹی وی پہ آتے تھے، بہت اچھا وہ بیان کرتے تھے، اور ہم کوشش کرتے تھے کہ جو ہے ہم اپنا قرآن لے کے بیٹھیں اور اس کے سائڈ میں، ابھی تک میرے اس پہ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں بہت سارے ان کے نوٹس ہیں۔ تو ایک دفعہ جو ہے ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر تھیں، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ فلاں کو سنتی ہیں؟ تو کہنے لگے ان کو سن کے کیا کریں، وہ تو روز ایک ہی بات کرتے ہیں۔
تو جب بھی میں دورہ قرآن کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید میں روز ایک ہی بات کرتی ہوں. تو میں ایک ہی بات کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں بار بار صبر و شکر کی کر رہے ہیں، ہے نا، مومن کی بات کر رہے ہیں اور اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کافر سے، اور یہ قصے سنا رہے ہیں بار بار. کذالک نصرف الآیات. تو اگر دین کا داعی وہی بات بار بار کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، وہ کس لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ قرآن میں یہ باتیں ہمیں بار بار ریمائنڈر ہے، ریممبرنس ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے نا. اور دور قرآن ہو یا جب بھی جتنی دفعہ ہم پڑھیں، اس وقت کتنے لوگ ہیں جو پورا قرآن سے گزر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، معلوم ہے ان کو. ہم بہت سے لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی تجوید اتنی اچھی ہے، اور جن کی تجوید اچھی نہیں ہے تو ان کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کہ کہتے ہیں نا کہ جو رک رک کے پڑھا اس کو ڈبل اجر ہے. تو اس کے باوجود ہم سب دورہ قرآن میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قال الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے جو منکر تھے انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تم ہماری ملت میں واپس آؤ. وہی صالح علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام، وہ سارا ہم پڑھتے رہیں، ورنہ ہم تم کو جو ہے اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. یعنی کہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ پھر عذاب آیا، اور ان کے بعد جو ہے ہم تم کو زمین میں آباد کریں گے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ماننے والی تھی، جو کشتی میں سوار ہوئے، پھر ان کو جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں آباد کیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہم نے کل قصہ پڑھا کہ ان کو مصر میں جو ہے وہ مکناکم، کہ ان کو جو ہے پھر جو ہے ایک بڑے پوسٹ پہ بٹھا کے جو ہے اور اس میں جمع دیا ہے. اور یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضرت محمد صلی اللہ جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہو. آیت نمبر 14. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. یہ کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، ہے نا. اور جو ہے اگر کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. یہ جو لمن خاف مقامی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر. کیا میرے اور آپ کے اندر ہے؟ ہر ایک جو ہے وہ جائزہ لے. ہم نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے. تو کیا ہم اسی طرح ڈرتے ہیں؟ کہ وہ ایک پروگرام آتا تھا ٹال مٹول، اس میں جو ہے معین اختر جو ہے وہ اس کے باس کا فون آیا تو وہ اس کو جو ہے وہ بستر پہ تھا تو بستر پہ ہی کھڑا ہو گیا ہے نا. اس طرح سے جیسے کہ باس سامنے. تو اللہ تعالیٰ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ تعالیٰ سامنے ہے، کہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ ان کے لیے انعام ہے. اور جو ڈرتا بھی ہے ساتھ ساتھ امید بھی ہے اس کو، اور ڈر بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، اور اس کے بعد ان کے لیے جو وہ جہنم ہے. یہ آیت نمبر جو ہے وہ 14 اور 15 ہم نے پڑھی، 16 اور اب جو ہے وہ 18. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 18 کو ہم، کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. اعمال جو ہے راکھ کی طرح کیوں اڑتے ہیں؟ ہم سب تو جو ہے اپنے کو، ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کوئی یہ مثال ہے مثل الذین کفروا. تو ایک تو اعتقادی کفر ہوتا ہے، ایک عملی کفر ہوتا ہے. تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہیں میرے اعمال، کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیز سے بچائے کہ ہمارے اعمال راکھ کی طرح سے ہو جائیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ سورہ نساء میں سراب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ ایک پیاسا سامنے دیکھ رہا ہے کہ پانی اور قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں. تو جب قیامت میں ہم کو اٹھایا گیا تو پتہ چلا ہمارے سارے جو ہے وہ کسی کی غیبت کی، کسی کی بدگمانی کی، کسی کے ساتھ کچھ کیا، تو سارے اعمال ہمارے ان کے پاس چلے گئے. پھر ان کی بھی جو ہے برائیاں ہمارے پاس آنے لگیں. تو احد پہاڑ کے برابر بھی لوگوں نے عمل کیے ہوں گے تو سب ختم ہو چکے ہوں گے. اور پھر اس کے بارے میں جو ہے حبام منصورہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اور حبام منصورہ کیا چیز ہے؟ کہ اگر کسی جگہ سے ہلکی سی لائٹ آ رہی ہو، آپ اس میں دیکھیں جو ڈسٹ نظر آتی ہے آپ کو، ہے نا، وہ ہے حبام منصورہ. تو ہم کو اپنے اعمال کو بچانے کے لیے سورہ کہف میں ہے کہ فابتت اعمالہم، ہے نا، ان کے اعمال جو ہے بالکل برباد ہو گئے ہیں.
تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ کبائر سے ہم کو اجتناب کرنا ہے، یعنی کہ جو کبیرہ گناہ ہے، پھر گناہ صغیرہ کی طرف توجہ کرنی ہے، ان سے بچنا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بھی برائیاں جو ہے مل کے جو ہے وہ جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور اپنی مرضی سے نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو نیکی سمجھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بالکل کلیئر کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کے معیار بتا دیے ہیں، یہاں پہ لوگوں نے اپنے لیے جو ہے وہ نیکی کے الگ الگ معیار اور خانے بنا لیے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے دن رات بس خالی خالی جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور اپنے پاس پڑوس کو بھی خبر نہیں، حالانکہ جو ہے وہ ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں، کہ اتنے حقوق بتائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر ہوا کہ کہیں جو ہے یہ وراثت میں بھی حصہ دار نہ ہوں۔ تو ہمارے پڑوسی کی بھی اگر ہم کو خبر نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہماری ان چیزوں کا ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں، اور پھر یہ کہ بعض لوگ خالی خالی چیریٹی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھی چیریٹی سے جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا مدر ٹریسا جو ہے جہنم میں جائے گی۔ بھئی آپ اپنی فکر کرو، ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا بات اچھی لگ جائے۔ لوگ کہتے ہیں وہ شخص جس نے جو ہے وہ پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو جنت میں چلا گیا۔ تو کیا اس میں کیا ہو، میں ہوں کہ نہیں ہوں ہمیں کیا پتا بھائی، ہم تو اپنی فکر کریں۔ تو ہم اپنا دیکھیں کہ جو نیکی کے معیار اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتائیں، میں اس سے پورا اتر رہی ہوں کہ نہیں اتر رہی ہوں۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 18۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا، یعنی کہ اس کا ایک مقصد ہے، ایسے ہی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ چاہے تو تم لوگ کو لے جائے، نئی خلقت لے آئے، پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر نئے سرے سے آ جاتی ہیں، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ آیت نمبر جو ہے 21، یہ جہنم کا نقشہ ہے۔ جہنم کا نقشہ کیا ہے کہ جب لوگ اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، اس میں جو اس وقت جو دنیا میں کمزور تھے، وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بڑا کوئی بھی نہیں ہے، لوگ بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیڈرز اور اسکالرز کا، لیڈرز اور فالوورز کا، کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راہ پر جو ہے بتائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں کہ نہیں۔ تو جو کمزور تھے وہ بڑوں سے، اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے جو ہے پیچھے چل رہے تھے، اب کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب سے جو ہے بچاؤ گے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہم کو نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم تمہیں دکھاتے۔ وہ خود جہنم میں پڑے ہوں گے، اور جہنم میں جو ہے وہ پورے غول کے غول، فوج کی فوج، یہ سورہ زمر میں بھی اس کا پورا نقشہ ہے۔ اور باقاعدہ ایک جو ہے وہ جو اس کو تلاوت کرتے ہیں تو ہچکیوں سے رو رہے ہوتے ہیں وہ سورہ زمر کا، کہ جب جہنم میں جو ہے پورے جو ہے غول کے غول جائیں گے، اور جہنم میں بھی اسی طرح سے، تو اب تو یکساں ہے کہ چاہے ہم شور مچائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی بھی جو ہے وہ بچنے کی صورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی وقت جو ہے پھر یہ آیت نمبر 22، یہ شیطان کا خطبہ ہے نا۔ ویسے تو جو ہے علماء خطبہ دیتے ہیں، اور شیطان بھی تو خطبہ دیتا ہے۔ تو شیطان کا خطبہ کیا ہے، جب فیصلہ چکا دیا گیا ہے تو قال الشیطان لما قضی الامر، سب کچھ ہو گیا، تو شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، میرا تو صرف یہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ ہمارے پاس کتنے انویٹیشنز آتے ہیں کہ آ جاؤ، ہاں کیا ہم جاتے ہیں؟ لیکن شیطان دعوت دیتا ہے تو ہم بھاگے بھی جاتے ہیں، ہے نا۔ ہم تو پرائیورٹائز کرتے ہیں نا، ہمارے پاس بہت سارے انویٹیشن، بینگ ڈاکٹر بھی جو ہے آج ہی جو ہے ورلڈ اور جو ہے اس کا جو ہے امیونائزیشن کا ڈے منایا جانے والا ہے، پورا ویک منایا جانے والا ہے اس کی میٹنگ میں شرکت کرنے کی، تو میں تو دورہ قرآن کراؤں گی، میں وہاں تو نہیں جاؤں گی۔ تو ہمیں تو پرائیورٹائز کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہہ دیا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری، کوئی ہمیں دوسرے کی ہیلپ کر ہی نہیں سکتے، شیطان بری ذمہ ہو گیا۔ اور اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا تو میں اسے بری ذمہ ہوں۔ خدائی میں شریک، ظاہر ہے کہ کوئی شیطان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا درجہ تو کوئی نہیں دیتا ہے، خدا تو کوئی نہیں کہتا ہے،
ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بہکانے والا ہے، پھر بھی ہم اس پر لبیک کرتے ہیں. جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم اس کے عبد بن جاتے ہیں، ہے نا. ایک ہے حزب اللہ، ایک حزب الشیطان. تو ہمیں حزب اللہ میں ہونا چاہیے، نہ کہ حزب الشیطان میں. تو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا ہے. یہ پوری آیت نمبر 22 دیکھیں کتنی لمبی ہے. 22 جو ہے وہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک طرف جو ہے وہ جہنم کا نقشہ ہم نے پڑھا تھا، اب جو ہے وہ جنت کا ہے نا. ہمیشہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، دو طرح کے لوگوں کی بات اور ان کا کیا ٹھکانہ ہے. کہ جو لوگ جو ہے ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ جو ہے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ان کے اپنے رب کے اذن سے جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. آیت نمبر جو ہے وہ یہ جنت میں سلام ہی سلام. یہ 24-25. اس کے بعد ایک اور اہم آیت ہے. جنت میں سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ کہ فرشتے آئیں گے تو وہ سلام کریں گے، جو کوئی بھی آئے گا وہ ایک دوسرے کو سلام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی. تو ہم یہ سلام کی عادت دنیا میں ڈالیں گے تبھی تو ہمارے اوپر جنت میں سلامتی، ہم جنت میں پہنچ پائیں گے. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جو میں بہت پڑھتی ہوں کہ افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وادخلوا الجنۃ بالسلام. صرف 3 کام کرنے کے کہ سلام کو عام کرو، فیشن کر دو. افشوا السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو، اور جنت میں جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جہاں سلامتی سلامتی ہے. اور ہمارے بچوں نے، ہماری جو نسلیں ہیں وہ جو ہے اب سلام کرنا جو ہے، ہائے اور ہیلو اور یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ کامن ہو گئی ہیں. تو جو سلامتی میں بات ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے ہم نے کسی پر سلامتی بھیجی اور پھر کوشش کی کہ جو ہماری طرف سے سلامتی میں ہی رہے، تو یہ کتنا اہم ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 24-25 کو ہائی لائٹ کریں. یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ آیات ہیں نا، اور اس کی تو بہت ہی تفصیل سے ان ڈیپتھ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کیا چیز ہے؟ کہ پاکیزہ بات. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئیں، اور ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں پوچھا کہ یہ کون سا درخت ہے؟ اور ایک صحابی نے جو ہے بہت ڈرتے ڈرتے جو ہے بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. تو کھجور کا درخت، اس کی جو ہے وہ شاخیں جو ہے وہ اندر تک ڈیپ ہوتی ہیں، اور پھر اس کا تنا اتنا بڑا جو نظر آتا ہے، اور پھر اس کی شاخیں جو لگتا ہے کہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور اس کے پھل، اور وہ ایور گرین، اس کے اوپر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گرمی ہے یا سردی ہے، وہ اپنے پھل ہر آن دے رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اصل میں کیا ہے؟ مومن کی مثال. یہ کھجور کا درخت جو ہے یہ مومن کی مثال ہے نا. جس طرح درخت کے 3 حصے ہیں، جڑ، تنا اور بلند شاخیں، اسی طرح مومن، اس کا ایک تو دل کی تصدیق ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ تصدیق بالقلب، اور پھر زبان سے اقرار نظر آ رہا ہے، تنا نظر آ رہا ہے نا، اقرار باللسان، اور اعضاء بالجوارے، یہ شاخیں اور پھل. اسلام، ایمان اور اسلام ہے نا. ایمان آمنت باللہ و ملائکتی، وہ ہمارے دلوں کے اندر تک ہیں، اس کی جو ہیں جڑیں ہمارے اندر تک ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو منہ سے ہم بات نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور ایک دوسرے کو جو ہے سیکھنے سکھانے میں، یہ ہمارا تنا ہے جو نظر آ رہا ہے. اور جو ہم اس پہ عمل کریں گے وہ شاخیں اور پھل. اور ہم کھجور کے درخت، مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح سے ہوتا ہے جو ہر آن پھل دیتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر اگر آزمائش ہے تو ہر ایک کے منہ بگاڑ کے بیٹھ گیا، گرمی ہے تو گرمی ہائے ہائے کر رہے ہیں، سردی ہے تو سردی مصیبت بنی ہوئی ہے، یعنی ہر وقت کچھ نہ کرنے کی پوزیشن میں، جیسے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، ذرا سے بیمار ہوئے تو ہائے ہائے کر رہے ہیں بیٹھے ہیں. تو یہ نہیں، ہر آن پھل دینے والے کچھ نہیں کر سکتے تو مسکرا کے دیکھنے میں تو کچھ نہیں جاتا.
ہم اس میں بھی کنجوسی کر جاتے ہیں، دینے والے بنے، دینے والے بنے، اور دینے میں جتنا سکون ہے، ہمارے دل کو جو ہے اطمینان قلب جو ملتا ہے وہ دینے میں ہے، لینے میں اتنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے ثبات عطا کرتا ہے نا۔ یعنی کہ جو آیت نمبر جو ہے 27 بھی، یہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ جو ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرت، کہ ایمان لانے والے جب ہم اس چیز پہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ثابت قدمی، ہمارے اندر بھی ایک سکون ٹھہراؤ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر خوب خوب دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو جو ہے بھٹکا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال بھی جو دی ہے کمپیریزن کرنے کے لیے، کہ ایک طرف تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلمتاً طیباً، یعنی کہ جو لا الہ الا اللہ اس کو ماننے والے کہا کشجرتن طیبتن، اور دوسری طرف کیا یضرب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے کشجرتن مثل کلمتن خبیثتن، یعنی کہ بری بات، یہ کس کی طرح سے ہے کہ کشجرتن خبیثتن، کہ ایسا درخت جو ہے ایک بدذات درخت جو زمین کی سطح سے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی جڑ ہی نہیں ہے، تو ذرا سی آندھی آئے گی، ذرا سا کسی نے کچھ کہا تو وہ اکھڑ گیا ہے اپنی بات سے، تو ما لہا من قرار، اس کو تو کوئی قرار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہ گاروں کو جو بھٹکا دیتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو وہ چاہے کرے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں جس میں وہ جھلسائے جائیں گے۔ اب جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 31 ہے نا، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ دیکھیے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجیے لعبادی، میرے بندوں سے۔ تو میں اپنے دل میں کیا کہوں؟ میں اللہ کی بندی نا، ہم کہتے ہیں اللہم انی عبدک، تو میں اللہ کی بندی۔ ان کی کیا کیریکٹرسٹک ہیں کہ نماز قائم کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چھپے کھلے سب، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی کام آئے گا۔ اور وہ قصہ یاد کریں کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جتنے کھجور ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانٹ دیں۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو وہ کیونکہ کھجور کا کاروبار کرتے تھے تو ان کی بہت کھجوریں تھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کھجوریں بانٹیں، اور آخر میں جو ہے زمین پہ جو ایک ایسی کھجور تھی جو کہ اتنی اچھی حالت میں نہیں تھی، وہ اٹھا کے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یہ کھجور اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے تو اس سے زیادہ اجر پاتے جو کسی اور کے ہاتھ سے بانٹی گئی ہیں۔ تو ہم سب اس چیز کو یاد کریں، رکھیں کہ میں اپنے ہاتھ سے کیا کیا دے سکتی ہوں۔ ابھی تک اگر ہم نے جو ہے وہ رمضان ہمارا کون سا روزہ گزر رہا ہے، اور ابھی تک اگر ہم نے اپنے گھروں میں فالتو پڑی ہوئی چیزیں جو لوگوں کو نہیں دی تو ہم کب دیں گے؟ کیونکہ اگلے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں کہ آئے گا کہ نہیں، یہ رمضان بھی میں پورا کر سکوں گی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہیں ایمان والوں کی، اور اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا ہے۔ توحید کی آیات ہیں، اور توحید کی آیات میں جو ہے وہ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں جو ہم نے رزق دیا، اور ہم نے پھل پیدا کیے، اور ہم نے کشتی کو مسخر کیا، اور دریاؤں کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، جو کہ جو ہے لگاتار جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور رات اور دن کو مسخر کیا۔ اب مسخر کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے تابع کر دیا ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نفع بخش ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک وہ ہماری دوستیوں کہتی ہیں کہ جب میں قرآن کی کلاس سے نکلتی ہوں اور جب گھر جاتی ہوں تو راستے میں سے جب گزرتی ہوں یہ چیزیں دیکھتی ہوں، درختوں کو اور یہ گھاس کو اور مختلف چیزیں، تو مجھے لگتا ہے میں کوئی کوئین ہوں، کیونکہ خلق لکم، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں۔
تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ساری نعمتوں کا ذکر ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر جو ہے وہ 34. اور اس میں دیکھیے یہ جو نعمتیں اس میں ہر ایک کے فائدے بھی تو ہیں نا. سورج کے الگ، چاند کے الگ جو ہیں، رات اور دن کے جیسے ہم اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو کیا کیا چیزیں اس میں ہم جو ہیں موتی تلاش کریں گے. اور پھر آیت نمبر 34 کے بعد آکم من کل ما سالتموہ، اور پھر تم کو ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگا ہے. وہ چیزوں کی لسٹ بنائیں جو ہم نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، وہ بھی کتنی بے شمار ہوں گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. پھر وہی بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم تو ہے نعمتوں کا شمار جو ہے ناممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان جو ہے وہ تو بہت ہی جو ہے بے انصاف اور ناشکرا. یہاں کفار کا مطلب ناشکرا، کیونکہ نعمتوں کا ذکر ہے. نعمتوں کے بارے میں نے آپ کو ایک تو نعمتوں کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے. میرا دل جو ہے، ہم سب کا دل جو ہے وہ 1 منٹ میں اگر 72 دفعہ 72 ٹائمز دھڑکتا ہے. کیا میں 72 ٹائمز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر سکتی ہوں 1 منٹ میں ہے؟ اور سوچیں اگر ذرا سا زیادہ ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل گھبرا رہا ہے اور کم ہو گیا تو دل ڈوب رہا ہے. لیکن وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم جو ہے وہ کتنی دفعہ اپنے پلکیں جھپکاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں. اور جب وہ اگر نعمت چھن جائے، جو کہ جو ہے وہ کروڑ پتی انیسے سے چھن گئی تھی، اور وہ صبح کے وقت اس کی جو ہے وہ پوری اسٹچز لگا دی جاتی تھیں تاکہ آنکھیں کھلی رہیں، اور اس کے بعد جب رات ہوتی تھی اسٹچز نکال دی جاتی تھیں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہاری اس بیماری کا علاج ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اپنی پوری دولت. تو ایک پلک جھپکنے کے لیے پوری دولت ہے. تو کیا مجھے اور آپ کو اس کا احساس ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کہ ہمارا لیور کیسے، جگر کیسے کام کر رہا ہے، ہمارا دل کیسے کام کر رہا ہے. اب آیت نمبر 126 ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو کہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک مختلف انداز سے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے ہیں، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا ہے. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں یہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھی تھی. ہم نے پڑھا تھا رب اجعل ھذا بلدن آمنا. وہاں جو ہے نکرہ تھا، اس وقت وہ شہر نہیں بنا تھا. اور یہاں ھذل بلد ہے نا، یہ ہو گیا معرفہ، پراپر ناؤن. یہ اب مکہ بن گیا. اسی لیے آپ کے پاس جو قرآن ہوگا اس میں لکھا ہوگا کہ اس شہر بیچ میں مکہ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. ہم سورہ بقرہ میں ہم یہ آیات بہت اچھے طریقے سے کر چکے ہیں نا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور میں نے جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس وادی میں جو ہے تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ. اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہاں لوگ جو ہے نماز قائم کریں، ہے نا. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، تاکہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کا جو ہے مشتاق بنا، انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنے. بار بار شکر کی بات ہے، بار بار شکر کی. وہاں جا کے کیسے دل کھنچتا ہے، جتنی دفعہ جاؤ پھر دل چاہتا ہے پھر جائیں. اور اگر وہاں جا کے بھی جو ہے ہم نماز قائم نہ کر پائیں، ہم وہاں بیٹھ کے بھی سوچیں کہ مجھے کیا شاپنگ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتے رہیں، اور اللہ کی طرف ہم فوکس نہ کریں جو کہ یہاں کا مقصد وہ بتا رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں لعلہم، شاید ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یقینی ہے. لعلہم کے بہت سارے میننگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شکر گزار بندہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں. اور شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق جیسے بیٹے دیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی، ہے نا. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو جب بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد کی خوشخبری دی گئی تھی، ہے نا. وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ہم بھی جب دعا مانگے تو ہم کہیں یا سمیع الدعاء، اے دعاؤں کو سننے والے ہماری دعا کو قبول کر لے. اور یہاں پہ جو ہے وہ دعا ہے آیت نمبر 41 میں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. یعنی بچپن سے جو ہے ہم کو اس کا مطلب بھی پتہ نہیں تھا. اور ایک دفعہ جو کہیں پہ مطلب ہم نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ رب جلنی مقیم الصلاۃ، کہ میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی. تو ہمیں بہت ہی شرم سی آئی کیونکہ ہم خود ہی بچے تھے اس وقت.
تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. ایک خاتون جو ہیں وہ کیا کرتی تھیں کہ جو ہے یہ دعا بہت پڑھتی تھیں، اور وہ خود جو اٹھتی تھیں اور پھر سارے بچوں کے جو ہے وہ ڈور پہ جو ہے وہ نوک کرتی تھیں، اور پھر خوب بیٹھ کے جو ہے وہ یہ دعا بیٹھ کے پڑھتی تھیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو وہ کس طلب کے ساتھ پڑھتی تھیں کہ ان کے بچے جو ہے آہستہ آہستہ نکل کے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگتے تھے. تو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے جو ہے ایک ہم کو جو ہے حکمت کے ساتھ بچوں کو جو ہے نماز کی طرف لانا چاہیے. تو ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر، اور ہمارے والدین کو، سب ایمان والوں کو جو ہے وہ اس دن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں جب جو حساب کا دن ہوگا. آمین ثم آمین. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور ہم لوگ تو جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ تو کہیں اور ہوتا ہے، بس پتہ نہیں کیا تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، پڑھا بھی ہے کہ نہیں بعض بھول ہی جاتے ہیں. تو جو بھی دعا ہم کریں وہ پورا سمجھ بوجھ کے کریں. اور اب یہ ظالم لوگ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تم ان سے غافل مت سمجھو. اللہ تعالیٰ ان کو ٹال رہا ہے، اور اس دن کے لیے جب یہ حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ پورا نقشہ ہے کہ لوگ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے. اور اے نبی اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے اور ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں، رسولوں کی پیروی کریں. یہ موضوع کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. الف لام میم سجدہ میں بھی آئے گا کہ لوگ اس وقت یہ وش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے ہے نا. یہ جو ہے وہ حشر کا میدان، اور کیا کیا یہ ہو رہا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم کو تو کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، ما لکم من زوال. حالانکہ جو ہے ہم نے ان قوموں کی بستیوں میں تم جو رہ چکے ہو، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم دیکھ چکے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ سلوک کیا، پھر بھی تم یہی کرتے رہے. اور ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا. اگرچہ ان کی چالیں تو ایسی غضب تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے. قد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم. بار بار یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی چالیں چلتے ہیں، لیکن اصل میں تو چال یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر. جب اللہ تعالیٰ کے لیے مکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ. اور اے نبی آپ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. یہ جو لفظ ہے نا کچھ سے کچھ، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے یہ ختم نہیں کیے جائیں گے. ویسے تو جو ہے 30واں سپارہ ہم پڑھیں گے تو پورا قیامت کا نقشہ ہے کہ روح کے گالے کی طرح ہوں گے، اور اس طرح زمین جو ہے وہ چپاتی کی طرح ہو جائے گی، وہ ساری چیزیں. لیکن حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں نا. تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جو پورا جو آج کل جو نظام ہے، نظام شمسی، وہ پورا درم برہم ہو جائے گا نا. نفخ اول جو ہے اور پھر نفخ آخر کے درمیان بھی کہتے ہیں کہ بہت لمبا جو ہے وہ اس میں وقفہ ہوگا. اور پھر نفخ آخر کے بعد جو ہے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے گئے تھے اور پھر ان کو دوبارہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو ہے موت دی تھی، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو یہ سارا اب جہنم کا نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے. تارکول کے لباس، سوچیں تارکول کیا چیز ہے، وہ خود ہی اتنی گرم چیز، اس کا لباس. ایک اور جگہ قرآن میں کیا ہے کہ جیسے کہ ان کا جو ہے جو میٹرس ہے وہ بھی آگ کا، اور ان کا کمفرٹر بھی آگ کا ہے. اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. اللہم لا تجلنا منہم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. ھذا بلاغ للناس. یہ تو ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے ہے. ہم سب جو ہے امتحان گاہ میں ہیں. یہ جو ہے پیغام سب انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا، تاکہ ان کو خبردار کیا جائے اس کے ذریعے. اور آپ یہ چیز ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور ویسے ہی بات کر رہے ہوں قرآن کی، تو آپ بعض دفعہ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. اور آپ اگر قرآن سامنے رکھ کے بات کریں تو آپ فوکسڈ ہوتے ہیں. تو لِيُنذَرُوا بِهِ، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے خبردار کرو. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ جو ان کو علم ہو جائے، انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ ہی بس ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو اولو
الباب میں بنا ہوں۔ الحمدللہ ہماری سورہ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ یہ جو ہے سورہ ابراہیم، اور 13واں سپارہ بھی ہمارا ختم ہوا، تو ہمارا 14واں سپارہ اور سورہ ہجر